السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ رب العزت نے خاص دوست بنا لیا تھا جس نے اپنی ذات اللہ رب العزت کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ اسلام لانے کا مطلب ہے کہ اپنی ہستی کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا۔ چہرہ سب سے معزز اعضاء ہے، پھر جب وہ اللہ رب العزت کے آگے جھکتا ہے، یہاں اخلاص سے مراد چہرے کا اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا ہے۔ محسن سے مراد مخلص ہے، جو دل سے اللہ رب العزت کی رضا کے کام کرے، اور حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کا ہو جائے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو وہ تھے جس نے حق ادا کر دیا محبت کا، یعنی کہ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے تابع کر دیں، دوسری یہ کہ وہ محسن ہو، تیسری یہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو جو حنیف تھے۔ چہرہ جو ہے تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اپنی مرضی ختم کر کے اس کی مرضی پر چلیں، یہ ایمان ہے۔ محسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا۔ ملت ابراہیم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری طرح فرما بردار ہو جائے، کیونکہ اب قیامت تک ملت ابراہیم پر قائم صرف امت مسلمہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اور دیکھیے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، احسان و خلوص نہیں تو ریاکاری ہے، اس میں دکھاوا ہے جو شرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں تو سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت وہ ہے کہ دین میں کوئی نئی بات ایڈ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور خلیلہ، جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے، خلیل دوست کو کہتے ہیں اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے، اور جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اور میرا خلیل اس دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 126 میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں، ان کی ملکیت بھی ایک ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح کا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اٹس ڈزنٹ مین کہ اللہ رب العزت نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا ہے تو ملکیت بھی انہی کی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل تھے، دوست تھے، بلکہ اللہ آسمان اور زمین کی ملکیت ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر شے کا احاطہ بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ اپنے خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائے۔
دلیل چاہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ازر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا معاملہ دیکھ لو. یعنی اگر انسان اللہ رب العزت کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، سرکشی سے باز نہ آئے، تو وہ اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.